جنرل پرویز مشرف سنگین غداری کیس میں آج ان کے وکیل نے وفاقی سیکرٹری داخلہ پر گرما گرم جرح کی۔ جنرل مشرف ملک سے باہر جائیں یا یہی رہیں اور مقدمے کا سامنا کریں، اس معاملے پر حکومت اور فوج کے درمیان مخمصہ برقرار ہے۔ آپریشن ضرب عزم کی کامیابی یقینی ہے، مگر حتمی کامیابی کے لیے افغانستان کی مدد بھی درکار ہوگی۔ کیا اس سلسلے میں دونوں ملک قریب آ رہے ہیں؟ آج ہم پوچھیں گے۔ متاثرین وزیرستان کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس موقع پہ مبصرین یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کے سیاسی رہنما جناب عمران خان متاثرین وزیرستان کی براہ راست مزاج پرسی کب کریں گے؟ لاہور واقعے کے حوالے سے کمیشن کام کر رہا ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی کہ پتہ چلایا جائے کہ بدنام زمانہ گلو بٹ ڈرامے کے ہدایت کار کون تھے۔ کراچی میں پولیس نے اور رینجرز نے آج زبردست کارروائیاں کی ہیں، لیکن تاجر کہتے ہیں کہ کراچی آپریشن سے ان کو مکمل سکھ نہیں ملا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی فوجی سربراہ پر سنگین غداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ آج بھی اس مقدمے کی ایک اہم تاریخ تھی، اہم دن تھا۔ آج وہ خصوصی عدالت جو سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر سنگین غداری کا مقدمہ سننے کے لیے بنائی گئی تھی، وہاں پر جرح ہوئی ہے، اور وہ کراس ایگزامینیشن جو کہ اس سے پہلے شروع ہوا تھا، آج سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وکیل بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے جاری رکھا ہے۔ آج انتہائی اہم سوالات و جوابات ہوئے ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ ان سوالات اور اس سے موصول ہونے والے جوابات ضرور اثر انداز ہوں گے اس فیصلے پر جب خصوصی عدالت اس حوالے سے فیصلہ دے گی۔ آج کا ایک اہم دن تھا، اور آج ایک بار پھر وفاقی سیکرٹری داخلہ جناب شاہد خان پر جرح ہوئی ہے، اور بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے ایک بار پھر ان سے مسلسل سوالات پوچھے ہیں جو اس سے پہلے بھی پوچھے گئے تھے۔ آج کئی اہم سوالات پوچھے گئے بیرسٹر فروغ نسیم کی جانب سے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے جناب شاہد خان کے جو جوابات آئے وہ بھی انتہائی اہم ہیں۔ آج بیرسٹر فروغ نسیم نے پوچھا کہ تحقیقاتی رپورٹ میں جی ایچ کیو اور اس وقت کے سروسز چیفز کے بیانات کیوں ریکارڈ نہیں کیے گئے، جس کے جواب میں وفاقی سیکرٹری داخلہ جناب شاہد خان نے کہا کہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کو جی ایچ کیو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 28 نومبر 2007 کو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا تھا، اور کیا 28 نومبر 2007 سے 15 دسمبر 2007 کے دوران کوئی ایسی دستاویزات ہے جس سے ظاہر ہو کہ جنرل کیانی نے ایمرجنسی اٹھانے کا حکم دیا ہو؟ اس پر سیکرٹری داخلہ شاہد خان نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی دستاویز موجود نہیں ہے۔ اس پر بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس عرصے میں ایمرجنسی نہ اٹھا کر جنرل کیانی پرویز مشرف کے مددگار نہیں بنے، جس پر شاہد خان نے کہا کہ یہ ایک آئینی اور قانونی سوال ہے، اس پر رائے نہیں دے سکتا۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے پوچھا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ 2005 میں سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو صدر اور آرمی چیف کے دونوں عہدے رکھنے کا فیصلہ دیا تھا؟ شاہد خان نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے دونوں عہدے رکھنے کا حق میں فیصلہ دیا تھا۔ فروغ نسیم صاحب نے پوچھا تو پھر پرویز مشرف نے بطور صدر 3 نومبر کی ایمرجنسی لگائی اور اٹھائی؟ شاہد خان نے کہا کہ میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں کہ یہ بات کہوں۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے پوچھا کہ کیا ایمرجنسی کے حکم پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وائس چیف آف آرمی سٹاف، کور کمانڈرز، کسی مسلح افواج کے سربراہ نے اختلاف کیا؟ جناب شاہد خان نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ فروغ نسیم نے پوچھا کہ تحقیقاتی ٹیم ان افراد کے خلاف کیوں قانونی کارروائی نہیں کر رہی، جس پر شاہد خان نے کہا کہ ایسی کوئی شہادت نہیں آئی جس کی بنیاد پر یہ معاون یا مددگار تھے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے پوچھا سپریم کورٹ متعدد بار حکم دے چکی ہے کہ کوئی افسر غیر قانونی احکامات پر عمل کرے گا تو وہ قصوروار ہوگا؟ شاہد خان نے کہا ہاں، میں نے بھی سنا ہے اور ضرور ایسا ہی ہے۔ یہ کارروائی ابھی جاری ہے، اور سنگین غداری کیس میں آج کی اور اس سے پہلے وفاقی سیکرٹری داخلہ جناب شاہد خان پر جو جرح کی گئی ہے جنرل پرویز مشرف کے وکیل کی جانب سے، اور اس سے جو جوابات ملے ہیں یقینی طور پر وہ دلچسپ ہی کہے جا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور پہلے دن سے ہی اس معاملے کی بہت زیادہ
اہمیت ہے اس بارے میں اب رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ ان کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر جانے دیا جائے، اور فی الحال جو یہ موضوعات ہیں جن پر ان پہ مقدمہ چل رہا ہے یہ فوج کے مورال پر اثر انداز ہوں گے، اس لیے اس معاملے کو جتنا جلد ہو سکے اس کو ختم ہو اور اس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر چلے جائیں، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ ان پر سنگین ترین الزامات ہیں اور یہ تمام معاملات عدالت میں ہیں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ذاتی طور پہ فریق نہیں ہیں، لیکن ان کی حکومت کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ یہ تاثر قائم ہو جائے کہ پاکستان میں بڑے کے لیے قانون کچھ اور ہے اور چھوٹے کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ قانون کا اطلاق تمام لوگوں پہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جناب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کا مسلسل یہ موقف رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس موقف کی وجہ سے اور فوج کا جو اس معاملے میں ادارتی موقف ہے ان دونوں میں ایک فاصلہ ہے اور وہی ایک مقمصے کا باعث بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں کئی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور کئی مواقع پہ ایسا لگا کہ اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے، مگر بات بنتے بنتے کئی بار ٹوٹی ہے۔ 18 فروری 2014 کو سابق صدر جنرل پرویز مشرف خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، پہلی بار اس عدالت کے سامنے پیش ہو گئے تھے، اس کے بعد 31 مارچ کو وہ ایک بار پھر خصوصی عدالت میں پیش ہوئے اور جہاں پر بالآخر ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں یہ بات یقینی تھی کہ کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے قانون کے آگے سر جھکایا ہے، وہ پیش ہو گئے ہیں، ان پہ فرد جرم عائد بھی ہو گئی ہے، اب ان کو باہر جانے دیا جائے گا اپنی بیمار والدہ کے لیے۔ اور اس سلسلے میں اطلاعات کے مطابق ایک باقاعدہ خاموش غیر تحریر شدہ ایک یادداشت بھی طے ہو گئی تھی جس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک نجی طیارہ اسلام آباد بھی پہنچ گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ رضامندی ہوئی تھی وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان، شہباز شریف صاحب اور فوجی قیادت کے درمیان، لیکن بعد میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ان کے سیاسی مشیران اور نائبین نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے اثرات ہوں گے، سیاسی اثرات بھی ہوں گے اور آئینی اور قانونی اثرات بھی ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم موجود ہے اس حوالے سے اور جنرل پرویز مشرف باہر نہیں جا سکتے، جس کے بعد حکومت نے یہ تہیہ کیا کہ جنرل پرویز مشرف پر نہ صرف یہ کہ مقدمہ چلایا جائے گا اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کی وجہ سے حالات ضرور خراب ہوئے ہیں۔ لیکن 12 جون کو ایک اور کروٹ لی ان واقعات نے، جب سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف کا نام ECL سے نکال دیا جائے، مگر اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو 15 دن کی اجازت دی گئی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سلسلے میں اپیل دائر کرے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد شاید حکومت نرمی اختیار کرے اور جنرل پرویز مشرف باہر جا سکے، مگر اس کے بالکل برعکس 2 دن بعد وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی اور 23 جون کو یعنی کہ تقریباً گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ناصر الملک کر رہے تھے، اس نے فیصلہ دیا کہ مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا عدالتی حکم معطل کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ معاملہ ایک بار پھر اس جگہ پہ جا کھڑا ہوا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ اب جنرل پرویز مشرف کے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم نامے کے بعد اس پر مزید مقدمہ چلے گا، اور ابھی فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بارے میں کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ معاملہ ایک گنجلک صورتحال مزید اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل سندھ ہائی کورٹ کا جو اپنا حکم دیا تھا اسے معطل کیا تھا، اس حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ کی سماعت میں وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ کیا 8 اپریل 2013 کا عدالت عظمیٰ کا حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا، قوانین کے انضمام کی بنیاد پر کیا عبوری حکم نامہ حتمی فیصلے میں شامل کیا گیا تھا، کیا سندھ ہائی کورٹ کو مشرف کا نام ECL میں شامل کرنے کے 5 اپریل 2013 کے فیصلے کو معطل کرنے کا اختیار تھا، کیا عدالتی حکم میں تبدیلی کے بغیر پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیا مشرف کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکومتی فیصلہ سن 2010 کے قواعد کے مطابق ہے۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان تعین کرے گی کہ جنرل پرویز باہر جا سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسری جانب خصوصی عدالت مسلسل سماعت کر رہی ہے اس مقدمے کی، بلکہ وہ اب کافی ایڈوانس سٹیج میں ہے جس پر جنرل پرویز مشرف پر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور جن کے جوابات کا تعین کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے۔ بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔ وہ سوالات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل مشرف کے باہر جانے کے حوالے سے، ان کی ECL سے نام نکالنے کے حوالے سے اٹھائے ہیں،
इसकी कुछ अहमियत हमें बताइए, और ये इसके जवाबात सुप्रीम कोर्ट ही ढूंढेगी क्या? ये किस तरह से इसका फैसला होगा? कायम साहब, जस्टिस नासिर मुल्क जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, इनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें यह कहा गया था कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला जाए, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और जो वफाक की अपील थी वो इन 4 कानूनी नुकात के ऊपर समाअत के लिए मंजूर की है। और ये 4 जो नुकात हैं, कानूनी नुकात हैं, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ मर्जर है उसकी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तशरीह भी करेगी कि आया जो 8 अप्रैल का हुक्म था वो अबूरी हुक्म था या एक इंडिपेंडेंट हुक्म था, और आया ये हुक्म जो है वो 3 जुलाई का जो 2013 का फाइनल फैसला आया था उसमें मर्ज हो गया था। फिर एक और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हाई कोर्ट वजारत दाखिला का जो 5 अप्रैल का 2013 का फैसला है उसको जो है मेमोरेंडम को इस सूरत में कि जबकि सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका हो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका हो, क्या उसको कलअदम करार दे सकती थी? और ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस या तब्दील ना हो तो क्या मुलजिम को बाहर जाने की इजाज़त दी जा सकती है? और ये कि अगर नाम ECL से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत डाला गया है तो क्या जो ECL के ऊपर डालने के रूल्स हैं उनका इतलाक जो है वो होगा? तो इन सवालात जो हैं कानूनी सवालात हैं, इनके ऊपर जो इस बैरिस्टर फरोग नसीम जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के वकील हैं उनके और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दलाइल होंगे। अगर इन सवालात का जवाब हाँ में आता है तो फिर उनका नाम जो है वो ECL पर ही रहेगा, और अगर ना में ये जवाब आता है तो फिर इसका मतलब होगा कि वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। इस तरह से जो हाई कोर्ट का है वो बरकरार हो जाएगा। लेकिन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुस्तकबिल का फैसला है दरअसल वो तो खुसूसी अदालत में होगा जहां पर उन पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। उस केस का अगला मरहला क्या है? जी, संगीन गद्दारी केस के अंदर अब तक जो कानूनी मराहिल हैं वो ये मुकम्मल हो चुके हैं। उसमें इंडाइटमेंट हो चुकी है, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और अब जो है ये एडवांस स्टेजेस के ऊपर ट्रायल है जिसमें इस्तगासा की तरफ से जो सेक्रेटरी दाखिला है बतौर शिकायत कुनिंदा अपनी गवाही कलमबंद करा चुके हैं, और उनकी गवाही के ऊपर वकील सफाई बैरिस्टर फरोग नसीम तकरीबन 4 दिन तक जिरा कर चुके हैं। अब जो है इस्तगासा की तरफ से जो तकरीबन 9 के 10 के करीब शहादतें गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद होंगे, और कल जो है वो इस्तगासा की तरफ से 4 गवाहान जो हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे जिनके ऊपर जिरा होगी। और फिर जब ये मरहला गवाहों का मुकम्मल हो जाएगा, इस्तगासा की तरफ से एविडेंस रिकॉर्ड कराने का मरहला मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद 342 के तहत मुलजिम परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनको अपना बयान वो है दाखिल करना होगा। और ऐसी सूरत में अगर वो अपने खुद वो ये बयान जो है वो दाखिल करते हैं, इस्तगासा की के जो गवाहियाँ हैं, जो सबूत हैं, उनके हवाले से वो अपना बयान देते हैं और उसमें उसको झुटलाते हैं या उससे इनकार करते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर इस्तगासा को ये मौका होगा कि वो मुलजिम परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर उस बयान के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जिरा कर सकें। और ये अमल मुकम्मल होने के बाद फाइनल होंगे और उसके बाद ट्रायल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, और इस तरह से ट्रायल मुकम्मल होने पर फिर इसका फैसला जो है वो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। हमारे साथ एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं आज पाकिस्तानी कौम का सबसे अहम मौजू ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। उसकी कामयाबी की मुसलसल इत्तलात मिल रही हैं, मगर माहिरीन कहते हैं कि हतमी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी पाकिस्तान की मददगार साबित हो, क्योंकि बड़ी तादाद में तालिबान और ऐसे लोग जिनकी तलाश है वो सरहद पार करके अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान से मुतालबात हैं। इस हवाले से मुस्तक़बिल में क्या होगा ये जानेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब कामयाबी से जारी है। आज इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की जानिब से बताया गया है कि आज भी मुसल्लह अफ़वाज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। आज बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि मीरान शाह के करीब इस ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अब इस ऑपरेशन के जो फेज़ है जिसमें कि ज़मीनी कार्रवाई हो रही है, माहिरीन कहते हैं कि ज़मीनी कार्रवाई आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी, और जिसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान
کو مجموعی طور پہ وہ علاقہ قرار دیا جا سکتا ہے جنہیں دہشت گردوں سے بڑی کامیابی سے آزاد کرا لیا گیا ہے، لیکن یہ حتمی کامیابی نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کی اس جنگ کی حتمی کامیابی کے لیے یقینی طور پہ ان دہشت گردوں کا پیچھا کرنا پڑے گا جو کہ اس آپریشن سے پہلے اور اس کے دوران شمالی وزیرستان چھوڑ چکے ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں پہنچ چکی ہے، سرحد پار کر چکے ہیں، اور اس وقت تحریک طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ وہ افغانستان میں ہی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس آپریشن کی حتمی کامیابی کے لیے افغانستان کی عملی مدد کی ضرورت ہے، اور جب تک دونوں ملک مل کے اس سلسلے میں کارروائی نہیں کریں گے، افغانستان مکمل طور پر سپورٹ نہیں کرے گا، آپریشن مکمل طور پہ کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مگر اس کا دوسرا پہلو ہے افغانستان کے اپنے مطالبات ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، اس سلسلے میں شمالی وزیرستان کا نام بارہا مسلسل آتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی وزیرستان پہ پچھلے 6 سال کے دوران تقریباً 600 ڈرون حملے کیے گئے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان اور پاکستان اس معاملے پہ قریب آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اہم پیش رفت 26 جون کو ہوئی تھی، جب افغانستان کی قومی سلامتی کا ایک وفد افغانستان کے صدر کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر رنگین سپینٹا کی صدارت میں پاکستان آیا تھا، اور یہاں پر وزیر اعظم جناب نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے اس انتہائی اہم وفد کی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اب ایک اور بڑی پیش رفت ہونے والی ہے۔ افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کل اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ یہ فوجی وفد نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا، بلکہ اس کی بہت اہم ملاقاتیں حکمت عملی کے حوالے سے پاکستان کی فوجی قیادت سے بھی ہوں گی۔ پاکستان اور افغانستان کی فوجی قیادت کے اس اجلاس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے جو کہ کل ہوگا۔ افغانستان پاکستان کی مدد کرے گا اور پاکستان کیا افغانستان کی مدد کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس پورے خطے میں کیا دہشت گردی کے خلاف حتمی کامیابی حاصل ہوگی؟ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ زاہد حسین۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب کوئی باقاعدہ حکمت عملی لگتا ہے کہ بن رہی ہے یا بن گئی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس دہشت گردی کے خلاف خاتمے میں، اور جو پاکستان کی اس وقت کوشش ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا مکمل طور پہ قلع قما کیا جائے، جو ہماری سرحد کے اندر بھی ہیں، جو سرحد کے باہر بھی ہیں، کہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں کوئی سمجھوتا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ابھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ابھی اس قسم کی کوئی جو ہے جوائنٹ اسٹریٹجی تو نہیں بنی ہے، لیکن کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ دونوں ممالک کچھ تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، جو خاص طور پہ جو کراس بارڈر جو سینکچوریز بنی ہوئی ہیں اس کے توسط سے۔ پچھلے دنوں جو ہے افغان پریزیڈنٹ کے یہاں کے جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر سپینٹا، ان کے ساتھ بھی یہاں پہ پاکستان کی اعلیٰ سطح کی قیادت سے بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ضرور ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بلا تفریق جو ہے ایک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی ورکنگ گروپ بھی بنا ہے جس میں دونوں ممالک کے جو ہے سینئر انٹیلیجنس اور سیکورٹی آفیشل شامل ہوں گے، جس کی میٹنگ جو ہے کل یہاں اسلام آباد میں ہونی ہے۔ تو یہ ایک اچھی ابتدا ہے۔ ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تعاون کس حد تک ہوگا، لیکن یہ ایک جو ابتدا ہوئی ہے، اور دونوں ممالک میں یہ کم از کم احساس پایا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر اس پورے خطے کو جو ہے دہشت گردی سے نجات نہیں دلائی جا سکتی ہے۔ اب یہ مرحلہ آیا ہے کیونکہ اب خاص طور پر پاکستان جبکہ نارتھ وزیرستان میں فوجی کارروائی شروع ہو چکی ہے، تو سب سے بڑا خطرہ پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ جو ہے وہ یہاں سے لوگ بھاگ کے دوسری طرف افغانستان میں جا کے کوئی اپنی پناہ گاہیں نہ بنانا شروع کریں، کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوات سے جو لوگ بھاگے تھے ملیٹنٹ گروپ، خاص طور پہ ملا فضل اللہ اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے کنار میں اپنی ایک بیس قائم کر لیے۔ اسی طرح سے جو ہے خالد خراسانی جو ہے، عمر خالد خراسانی، انہوں نے بھی جو ہے وہیں پناہ لیے جا کے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگ کے دہشت پسند دوسری طرف جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے سینکچوریز بنا لیں اور وہاں سے کارروائی کرتے رہیں، یا وہ افغانستان سے بھاگ کے انسرجنٹ جو ہے پاکستان میں آ جائیں اور یہاں سے اپنی کارروائیاں کرتے رہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت اب سے پہلے کی سچویشن تو یہ ہے کہ پاکستان کی
جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے سنگین تحفظات ہیں، حکومت پاکستان کے بہت سنگین تحفظات ہیں افغانستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ افغانستان میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تمام پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں، اس کی سربراہی وہاں پر ہوتی ہے۔ اسی قسم کے کچھ الزامات افغانستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے حوالے سے لگاتی ہے۔ اب یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ سے قریب آئیں، یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ امریکہ اس میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ڈسٹرس کا سوال ہے ابھی تک وہ قائم ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تقریباً تمام جو اختلافات جو ہیں ختم ہو گئے ہیں، لیکن کم از کم یہ احساس دونوں طرف ہوتا جا رہا ہے کہ یہ خطرے جو ہیں دونوں ممالک کے لیے ہیں۔ دیکھنا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس میں کوئی کردار ہے، کچھ حالات کا بھی تقاضا یہ بن کے آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی جو ہے افغان حکومت جو ہے ایک ٹرانزیشن میں ہے، ابھی الیکشن کا دوسرا راؤنڈ ختم ہوا ہے اور نئے صدر کا جو ہے میرا خیال یہ کہ اگلے مہینے تک جو ہے وہ عہدہ سنبھال لیں گے، تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ نئی جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آتی ہے یا نئی حکومت آتی ہے، نئے صدر آتے ہیں جو وہاں پہ، وہ جو ہے شاید بہتر طور پہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی تھی اور کہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کم از کم ان چیزوں پہ جو ہے کوئی تعاون حاصل ہو، لیکن بدقسمتی سے بہت چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن کچھ اب آثار نظر آتے ہیں کہ چیزیں کچھ تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ ہماری طرف سے بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہماری طرف سے بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ یہاں پہ جو کارروائی ہوگی یا ملٹری آپریشن جاری ہے وہ بلا تفریق ہوگی، اور یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو یہاں پہ نارتھ وزیرستان میں خاصی بڑی تعداد تھی اس کے فائٹرز کی، کہ اس کو بھی جو ہے پناہ نہیں ملے گی۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک حوصلہ کن بات ہے کہ افغانستان میں تھوڑی سی اس پہ اثر ضرور پڑے گا۔ لیکن یہ تھا کہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو اس قسم کے خیالات جب اظہار کیے جا رہے ہیں، یہ ورکنگ گروپ بنا ہے، تو ورکنگ گروپ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے تو اس پہ سارا دارمدار ہے کہ ہم آگے چل کے یا کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کوئی ایسی جو حکمت عملی مشترکہ طور پہ قائم کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متاثرین آپریشن ضرب عضب شمالی وزیرستان کے وہ لاکھوں لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، مگر ان کی بے بسی سامنے ہے، اور اس حوالے سے متاثر کن تصویر اور خبریں مسلسل بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہی ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ اسی دوران مبصرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو چاہیے، یہ ان کی ضرورت ہے اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ براہ راست مزاج پرسی کریں، ان متاثرین کے پاس پہنچیں اور ان کی حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔